مجھے بخش دو، میں سچ کہتی ہوں، میں وہ عائزل نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ 16 سالہ معصوم لڑکی زاویار سلطان کے قدموں میں گرتے رونے لگی تھی جب زاویار نے بالوں سے پکڑتے اسے کھڑا کیا، اسے بیسمنٹ میں لے جا کر اسے ٹارچر سیل دکھائے کہ وہ لڑکی خوف سے چیخنے لگی۔ پھر اسے زبردستی نکاح کرتے وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ آج سے تمہارا قید خانہ ہے جہاں روز تمہیں اذیت ناک سزا دوں گا۔ اس رات اس معصوم کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر جب وہ اگلے دن آفس پہنچا تو پتھر ہو گیا جب مینیجر نے اسے بتایا کہ غلطی سے غلط لڑکی اس کے حوالے کی گئی تھی۔ وہ لڑکی تو معصوم تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری بہن خودکشی کر لے؟ زاویار سلطان نے اپنے باپوں کو سختی سے جکڑتے سوچا۔ وہ تو بہت خوش رہتی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح مجبور ہوئی اور اس نے انتہائی قدم اٹھایا؟ سلطان کا سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ سر، چھوٹی بی بی کو واپس لینے جانا ہے ہاسٹل سے، اور ہسپتال سے بار بار کالز آ رہی ہیں۔ پاس کھڑے واصف نے سر جھکائے کہا اور سلطان نے گھور کر اسے دیکھا جیسے ابھی اس کا خون پی لے گا۔ پولیس سے پہلے مجھے تم بتاؤ گے کہ سارہ نے خودکشی کیوں کی؟ بات سمجھ آ گئی ہے واصف، سلطان نے سرد لہجے میں کہا اور آنکھوں پر شیڈز لگائیں جو بار بار نم ہو رہی تھیں، اور وہ اپنے ملازمین کے آگے بے بس دکھائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھاتی قدموں کی دھمک اور بوجھل دل کے ساتھ وہ اپنی بہن کی لاش کو لینے اسلام آباد کی طرف چل دیا۔ اس کے ساتھ اس کے خاص ملازمین اور سیکیورٹی کی ایک لامحدود فوج تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہونے والا تھا کہ وہ اسلام آباد اپنی بہن سے ملنے جائے اور وہ مسکرا کر اس کی باہوں کا ہار نہ بنے۔ زاویار سلطان نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ پولیس کے مطابق سارہ نے ڈپریشن کے باعث خودکشی کی تھی۔ اس کی روم میٹ اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے جب سے پنکھے سے لڑکی لاش کو دیکھا تھا وہ اپنے حواسوں میں نہیں لوٹی تھی، اور وہ تھی 16 سالہ عائزل حیدر، جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایف ایس سی پارٹ 1 میں اسلام آباد کے سب سے بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ پولیس کی تفصیل کو سلطان نے سرسری انداز میں سنا اور واصف کی طرف دیکھا جس نے اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر پورے شہر میں اپنے کارندے بکھیر دیے تھے کہ خودکشی کی اصل وجہ پتہ لگ سکے۔ پولیس والے عائزل کا بیان لینے کے لیے انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، اور عائزل کی بچت کی وجہ فی الحال یہ تھی وہ اس حادثے سے 2 دن پہلے وہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور آج صبح ہی واپس آئی تھی، اسی لیے پولیس اسے بے قصور قرار دے رہی تھی۔ زاویار سلطان نے اپنی بہن کی لاش لی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ دل کرلا رہا تھا، اس کی اکلوتی بہن اب اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن وہ سر تاثرات لیے بیٹھا تھا کیونکہ ابھی اس کو اپنی ماں کو بھی سنبھالنا تھا۔ وہ جو گاؤں کے بڑے بڑے فیصلے اکیلے کر لیتا تھا، بڑی بڑی نکاسوں کو نفع میں بدل دیتا تھا، وہ اس نقصان کے بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ زاویار سلطان نے ایک سرد سانس کھینچی اور باہر کے مناظر پر نظریں ٹھکا دی۔ آج تو سب کچھ ہی اداس تھا۔ سلطان اپنے غم کو مٹانے کے لیے ڈرنک کر رہا تھا جب واصف حاضر ہوا۔ حویلی کا ماحول عجیب سے تناؤ کا شکار تھا۔ اماں جان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، انہیں سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ ایک سارہ کو فوت ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی روم میٹ نے بیان دیا تھا کہ وہ سارہ کی پرسنل لائف سے بالکل لا علم ہے اور اس کا سارہ کی خودکشی سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیس سارہ کی خودکشی کو ڈپریشن قرار دے کے یہ کیس بند کر چکی تھی، لیکن سلطان پوری طرح اس کیس کو کھولے بیٹھا تھا۔ تبھی واصف آیا۔ سائیں، بات کرنی ہے، واصف نے سر جھکائے کہا۔ بولو، وہ سرد انداز۔ سارہ بی بی کی خودکشی کی وجہ کا معلوم ہو گیا ہے سائیں، خبر بالکل پکی ہے، واصف نے کہا۔ بغیر روکے واصف، ورنہ زبان سے محروم ہو جاؤ گے، سلطان نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ سائیں، سارہ بی بی کی ایک دوست تھی ایزل، وہ لڑکی کرپٹ تھی، بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو ٹریپ کرتی اور اپنے بوائے فرینڈز کے ان کے ساتھ دوستی کراتی۔ بعد میں وہ بوائے فرینڈ ان لڑکیوں کے موقع دیکھ کر نازیبا تصویریں بناتا اور بلیک میل کرتا۔ ہماری چھوٹی بی بی بھی اسی کھیل کا شکار ہو گئی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ واصف کی بات پر سلطان نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ عائزل کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا، سارہ کی روم میٹ ہی تو تھی، ابھی 2 ماہ پہلے سارہ کے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی۔
اس چھوٹی سی لڑکی سے سارا بہت امپریس رہتی تھی۔ جب بھی زاویار سلطان سے بات ہوتی اس میں 10 منٹ آئزل کی خوبصورتی اور اخلاق کی باتیں ہوتی، اور وہ لڑکی اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آئزل، زاویار سلطان نے غصے سے کہا اور گلاس میں موجود مشروب کا ایک بڑا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ بس کر دو بیٹے، بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ ٹھیک ہے وہ تمہاری اچھی دوست تھی، لیکن تمہارا اس کی خودکشی سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اب تو میں نے تمہارا روم بھی چینج کرا دیا ہے۔ آج بابا اس سے ملنے آئے تھے، اس کی اجڑی حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئے تھے۔ 16 سالہ آئزل نے سارا کی خودکشی کو سر پر سوار کر لیا تھا، کھانا پینا پڑھائی سب ختم کر دی تھی۔ پچھلے ہفتے بابا اسے بڑی مشکل سے ہاسٹل چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ نارمل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اسی لیے آئزل کو سمجھا رہے تھے۔ مجھے واپس لے چلیں بابا، میں اب نہیں پڑھ پاؤں گی، آئزل نے روتے ہوئے کہا۔ اور میرے اور تمہارے خواب کا کیا؟ کیا تم سب بھول گئی ہو بیٹا؟ بابا کی بات پر آئزل ہوش کی دنیا میں آئی۔ کتنی امیدیں لے کر وہ یہاں آئی تھی، اور 2 ماہ کی دوستی کے پیچھے وہ کیسے اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کا مان توڑ سکتی تھی؟ اس کو کافی دیر سمجھا کر بابا تو واپس چلے گئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ آئزل کالج جانے کے لیے تیار ہوئی۔ آج کافی دن بعد تو وہ دل سے کالج جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وائٹ یونیفارم اور پنک دوپٹے میں وہ نازک سی پری لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیا کو اس نے آخری بل دیا اور سر پر دوپٹہ جما کر جب وہ بیگ اٹھائے باہر آئی تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظر سامنے کو کوریڈور پر پڑی، جس کے آخری کمرے میں اس کا اور سارا کا قیام ہوتا تھا۔ آئزل نے سرد سانس لی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا پرائیویٹ رکشے والا ہاسٹل کے دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس میں بیٹھی اور کالج کا اداس سفر شروع ہوا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھی جب ایک بلیک لینڈ کروزر نے اس کا راستہ روکا اور 2 نقاب پوش لوگ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ آئزل کو جب ہوش آیا تو سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھاری سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا اس پر ڈھیروں وزن ڈال دیا گیا ہو۔ پھر بھی ہمت کرتی وہ اٹھی اور ارد گرد نظر گھمائی۔ انجانی جگہ دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ وہ خوف زدہ ہوتی بیڈ سے اتری اور دروازے تک گئی۔ نوب گھمائی جو لاک تھا۔ اب اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خوف کے مارے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو پلیز، آئزل نے روتے ہوئے کہا، لیکن جواب نادر۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف بڑھی، لیکن سب کچھ لاک تھا۔ اس نے یہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس قید خانے میں قید ہی رہی۔ دن کب شام میں بدلا کچھ پتہ نہ چلا۔ پیاس، بھوک، خوف اور ٹینشن نے اس کے اعصابوں پر بری طرح حملہ کیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی پوری طرح سسک رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ آئزل نے خوف زدہ بادامی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ سامنے والے کو وہ پہچانتی بھی نہ تھی، اور سامنے والا تو اپنی آنکھوں سے ہی اسے مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آنے والے نے لائٹس آن کی اور کمرے میں نگاہ گھمائی۔ وہ سامنے زمین پر صوفے کے دائیں جانب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار سلطان پوری شان سے صوفے پر برجمان ہوا اور آئزل کو دیکھتے اپنی جنونی انداز پر کنٹرول کرتے اسے بلایا۔ ادھر آؤ، حکم ہوا تھا۔ آئزل نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، سلطان دہاڑا تو آئزل جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پنک دوپٹہ سختی سے مٹھیوں میں تھاما ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سلطان نے اوپر سے نیچے اسے دیکھتے سوال کیا۔ آئزل حیدر، آئزل نے بے ربط ہو کر کہا۔ کیا کرتی ہو؟ پھر سے انویسٹیگیشن ہوئی۔ پڑھائی، جواب مختصر آیا کیونکہ اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کس ہاسٹل میں رہتی ہو؟ سلطان نے اسے گھورتے پوچھا۔ عائشہ گرلز ہاسٹل میں، آئزل نے مدھم آواز میں کہا۔ سارا کو جانتی ہو؟ سخت سوال ہوا۔ جی دوست تھی وہ میری۔ آئزل نے سلطان کے جنون کو ہوا دی۔ وہ بپھر کر آگے بڑھا اور بالوں سے آئزل کو جکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم ناگن ہو، تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی۔ تم اور تمہارے اس یار کو میں زندہ دفن کر دوں گا، ایسی سزا دوں گا تم دونوں کو کہ تم پچھتاؤ گے۔ زاویار سلطان بول نہیں دہاڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آئزل نے روتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ،
میں تم پر یقین کروں جو معصوم لڑکیوں کی زندگی کو کھلواڑ بنا دیتی ہو، اپنے عاشق سے ان کی دوستی کراتی ہو اور پھر ان کی نازیبا ویڈیوز سے انہیں بلیک میل کرتی ہو؟ سلطان نے آئزل کو تھپڑ مارتے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے آئزل، اگر اب نہ بولتی تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ چپ، بالکل چپ، تم بد کردار لڑکی، میں تمہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سلطان نے اسے پھر سے بالوں سے تھام کر جھنجھوڑا اور وہ کسی کبچلی ڈال کی طرح حرکت کرنے لگی۔ مجھے بخش دو، میں وہ آئزل نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آئزل نے روتے ہوئے بند آنکھوں سے کہا۔ سلطان نے آئزل کو بالوں سے تھام کر کھڑا کیا اور اسے لیے بیسمنٹ میں آیا۔ وہاں کی وحشت نے آئزل کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عجیب سی بو تھی، یہاں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور مری ہوئی چپکلیاں، ساتھ ساتھ دوسرے حشرات بھی گردش میں تھے۔ آئزل کا دل منہ کو آیا۔ اب تو یہاں تب تک رہو گی جب تک تم یہ قبول نہیں کر لیتی کہ سارا تمہاری وجہ سے مری ہے، اور ساتھ ساتھ تمہیں مجھے اپنے بوائے فرینڈ کا بھی بتانا پڑے گا۔ سلطان نے غصے سے کہا اور اسے زمین پر پھینک کر باہر کی طرف بڑھا۔ آئزل بھاگ کر اس کے پیچھے ہولی۔ اللہ کے واسطے یہ ظلم مت کریں، میں یہاں مر جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ آئزل نے روتے چیختے کیا، اب تو آواز بھی رو رو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہٹو پیچھے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور آئزل کی چیخوں نے پورا فارم ہاؤس سر پر اٹھا لیا۔ ویسے تو یہ جگہ ساؤنڈ پروف تھی، لیکن اس وقت اوپر کے دو روشن دان کھلے ہونے کی وجہ سے آئزل کی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھیں۔ جب 2 گھنٹے بھی آئزل کی چیخ پکار کم نہ ہوئی تو سلطان نے واصف سے اسے اوپر لانے کا کہا، اور اس بار کے سامنے پر سلطان آئزل کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی مر جائے گی۔ ہاں تو لڑکی، بتاؤ اپنے بوائے فرینڈ کا نام۔ سلطان کی آواز گونجی اور آئزل نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، آئزل نے بھاری آواز میں کہا۔ جھوٹ، سلطان طنزیہ ہنسا۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، آئزل نے اس کے قدموں میں بیٹھتے کہا اور اس کے پاؤں تھام لیے۔ ایک اور جھوٹ، یعنی تم ایسے باز نہیں آؤ گی، اوکے؟ تمہاری دکھتی رگ پر جب تک ہاتھ نہیں پڑے گا وہ بغیرت سامنے نہیں آئے گا۔ سلطان نے سوچتے ہوئے کہا۔ واصف، مولوی کو بلاؤ، ہم اس بغیرت لڑکی کی معشوقہ سے نکاح کریں گے، تبھی وہ سر کے بل چل کر ہمارے سامنے آئے گا۔ سلطان کی بات پر آئزل کو جھٹکا لگا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کریں، میں ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ سلطان نے کہکا لگایا۔ ارے واصف، لڑکی کی بے تابیاں تو چیک کرو، ایک طرف ہمیں کہتی ہے کہ کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، دوسری طرف ہم سے شادی پر اعتراض کرتی ہے کہ بوائے فرینڈ کے بغیر کیسے رہے گی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نکاح تم کیسے نہیں کرو گی۔ سلطان نے دانت کچکچاتے کہا۔ تم ساری زندگی میری بہن کی موت کا کفارہ ادا کرو گی، سلطان نے غصے سے کہا اور واصف کو نکاح کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے کہا، اور کچھ ہی دیر میں زبردستی صحیح آئزل حیدر آئزل سلطان بن گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آئزل کی ریڑھ کی ہڈی کانپ اٹھی۔ بیڈ سائڈ لیمپ کی ہلکی ہلکی چمک نے ان سائے کو دور نہیں کیا جو اس کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ لمبے ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کے اس پار سلطان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی پیٹھ آئزل کی طرف تھی، ایک خاموش مسلط شخصیت یہ تھی۔ ان کی شادی کی رات اور ان کا وزن آئزل پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا، بھاری اور دم گھٹنے والا۔ آئزل نے خود کو گلے لگایا، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹے۔ سلطان کی نظریں سیاہ شیشے میں اس کے عکس پر جمی رہیں۔ اس کے چوڑے کندھوں میں آئزل کے اس عمل سے ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا۔ وہ اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چند گھنٹے پہلے منتوں کا تبادلہ ہوا، کوئی استقبال کی خوشی بھری افراتفری نہیں پھیلی، سب کچھ ساکن سا تھا، بس اس کمرے کی خوفناک غربت باقی تھی۔ جب وہ آخرکار مڑا تو آئزل کی سانسیں اکھڑ گئیں، اس کی آنکھوں میں واضح جنون تھا۔ سلطان نے ایک دم اس کی طرف بڑھایا اور آئزل فطری طور پر بیڈ پر پیچھے سرک گئی، ایک خاموش ہانپ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اس کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرایا، پنجرے میں پھنسا ہوا پرندہ۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ، اپنی ہتھیلیوں پر ٹھنڈا پسینہ محسوس کر سکتی تھی۔ ہر جبلت اس پر چیخ رہی تھی کہ وہ بھاگ جائے اس آدمی سے فرار تلاش کرنے کے لیے جو اب اس کا شوہر تھا۔ آئزل، وہ بڑبڑایا۔ اس کی آواز ایک دھیمی دھمکی تھی جس نے آئزل کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے ایک اور قدم اٹھایا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، خود کو تسلی دیتے ہوئے کاش وہ اپنے پیروں کے نیچے خوشنما قالینوں میں غائب ہو جائے۔ اس کا وائٹ یونیفارم ایک کفن کی طرح محسوس ہوا، سلطان کے پرتعش وزن سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔
یہ وہ پریوں کی کہانی نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا، یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا اور وہ پوری طرح جاگ رہی تھی اور سلطان نے جی بھر کر اس کو روندا تھا۔ وہ صبح ناشتہ کر رہا تھا، ارادہ واپس حویلی جانے کا تھا اور اماں جی کے سامنے اس لڑکی کو پیش کرنے کا تھا تاکہ ساری زندگی یہ لڑکی اپنے کیے گناہ کا کفارہ ادا کرے اور ایک دن وہ خود بخود اپنے بوائے فرینڈ کا نام سلطان کو بتا دے۔ وہ دن سلطان کے بقول آئزل کی زندگی کا آخری دن تھا۔ آئزل بے ہوش بستر پر پڑی تھی اور یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جب واصف ڈرائنگ روم میں آیا۔ سائیں سائیں ایک بات کرنی ہے، واصف نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولو، سلطان نے موبائل میں کچھ اسکرول کرتے پوچھا۔ سائیں غلطی ہو گئی ایک، واصف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے بولنے کا کہا۔ سائیں وہ جو اوپر ہے نا وہ اصل والی آئزل نہیں ہے، سارا بی بی کے قتل کے پیچھے آئزل رانا ہے، ان کی کالج کی دوست، اور اوپر والی آئزل حیدر ہیں، ان کی ہاسٹل کی دوست۔ آئزل حیدر بے قصور ہے سائیں۔ سلطان کے ہاتھ میں کافی کا مگ ڈگمگا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا، دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ سائیں مجھ سے غلطی ہو گئی سائیں، واصف نے ہاتھ جوڑ کر گھگیا کر کہا اور سلطان نے اٹھ کر بے دریغ کئی تھپڑ اسے مار دیے۔ نیچ انسان، تمہاری وجہ سے میں نے ایک بے قصور لڑکی پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اب اس کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی میں شرمندہ ہوں، سلطان نے کافی ٹیبل کو لات مارتے کہا جو چھناک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ سلطان نے اضطراب کی کیفیت میں لاؤنج میں کئی چکر لگائے لیکن فکر مزید بڑھتی گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن وہ اوپر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک خوف تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جو رات بھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ صرف یہی دونوں تو جانتے تھے۔ واصف کی ایک غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کم عمر تھی اور سلطان نے تو اس بات کا خیال بھی نہ رکھا۔ اس نے سرد سانس کھینچی اور ہمت کر کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے اپنا کانپتا ہاتھ دروازے کی نوب پر رکھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ بے ترتیب تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے چار سو نظر دوڑائی اور صوفے کی ایک جانب وہ گھٹنوں پر ہاتھ باندھے بیٹھی نظر آئی۔ اس کی اجڑی بکھری حالت، کانپتا وجود اور بے ربط الفاظ، وہ پوری طرح ہل رہی تھی اور بار بار ایک ہی لفظ ادا کر رہی تھی کہ میں وہ آئزل نہیں ہوں۔ سلطان کا دل کیا یہیں سے پلٹ جائے لیکن ابھی احتساب باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آئزل تک پہنچا۔ قدموں کی آواز پر آئزل کا وجود ساکت ہوا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور جیسے ان دونوں کی نظریں ملیں وہ تو خوف سے نظریں بند کر گئی لیکن سلطان شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا کیونکہ آئزل کے چہرے پر موجود نشان اسے سر جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ آئزل، بڑی مشکل سے سلطان نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آئزل نے آنکھیں نہیں کھولیں، بس بھاری آواز میں بڑبڑائی، میں وہ آئزل نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سلطان نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے گلے لگا لیا اور آئزل ساکت ہو گئی۔ میں وہ آئزل نے کہنا چاہا جب سلطان نرمی سے اس سے دور ہوا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کے پاس موجود زخم کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ہاں تم وہ آئزل نہیں ہو، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو، سلطان نے کہا اور پتھر بنی آئزل میں حرکت ہوئی۔ اس نے دھکا دے کر سلطان کو خود سے دور کیا اور پھر چیخنے لگی اور اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچنے لگی۔ اس کی چیخوں نے فارم ہاؤس سر پر اٹھا لیا اور اسی طرح چیختے ہوئے آئزل بے ہوش ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا۔ آنکھیں ابھی پوری کھلی بھی نہیں تھی کہ اپنے باپ کے مہربان ہاتھوں کے لمس پر آئزل نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولیں اور یکدم ہوش کی دنیا میں آئی۔ سامنے اس کی ماما بابا بیٹھے تھے۔ وہ باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ حیدر صاحب کی آنکھوں میں آئزل کی تکلیف دیکھ کر آنسو آ گئے اور وہ اسے تسلی دیتے رہے۔ تبھی کمرے میں زاویار سلطان پوری شان سے داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور حیدر صاحب سے مخاطب ہوا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں انکل، آپ جو سزا دیں مجھے قبول ہے، میں اف تک نہیں کروں گا کیونکہ اپنے نوکر کے ساتھ میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں۔ آپ اسے واپس لے جانا چاہتے ہیں، میں آپ کا حکم سمجھ کر مان لوں گا لیکن پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معافی کا موقع دیں۔ زاویار سلطان نے مدھم آواز میں اپنا مدعا پیش کیا اور آئزل خوف سے باپ سے لپٹ گئی۔ کیا جواب دوں گا میں دنیا کو؟ کیا کہوں گا کہ ایک شخص نے غلطی سے میری بیٹی سے نکاح کیا، بدلہ لینے کے لیے اسے جی بھر کر تباہ کیا اور پھر سچ کھلنے پر معافی مانگ کر اسے میرے ساتھ واپس رخصت کر دیا؟ بابا کی بات پر زاویار سلطان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
میں آپ سے عائض الحیدر کو مانگتا ہوں انکل، میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دیں، سلطان نے جلدی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہ پائے گی؟ اس کی حالت تو دیکھو، بابا نے غصے سے کہا۔ مجھے ایک موقع دیں، میں نے آپ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اور میں اس کے سامنے بھی ہر چیز کا اعتراف کر کے ایک نئی زندگی میں قدم رکھوں گا، جہاں آپ کی بیٹی کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ سلطان کی بات پر بابا نے ماما کی طرف دیکھا۔ اسے ایک موقع دے دیں حیدر صاحب، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماما کی بات پر سلطان نے عائضل کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ نہیں نہیں بابا نہیں، میں نہیں رہوں گی یہاں، عائضل نے کہا۔ ریلیکس بیٹے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بابا نے عائضل کو کہا۔ اور پھر شام میں زاویار سلطان کی ماں فارم ہاؤس آئی تھیں عائضل کو حویلی لے جانے۔ ماما بابا نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اس کی واپسی کا مطلب معاشرے میں اس کی بدنامی ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں زبردستی شادی اور پھر طلاق کا ٹھپا اس کی زندگی بگاڑ دے گا۔ وہ اسے ساتھ واپس لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اماں جی چاہتی تھی کہ ایک دفعہ یہ بچی ان کے ساتھ ان کی حویلی چلے، اور پھر اسی رات عائضل اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اماں جی باقاعدگی سے عائضل کو فون کرتی، اسے ڈھیروں باتیں کرتی، ان کی زندگی میں آئی سارہ کی خلق کو اب عائضل پوری کر رہی تھی۔ وہ خوف زدہ رہتی، لیکن اب تک اس نے سلطان سے سامنا نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلتی۔ اس کی زندگی ایک کمرے تک محدود ہو گئی تھی، اور گھر والے اس چیز کو لے کر پریشان تھے۔ جب بھی سلطان ان کی طرف آتا کہ عائضل سے مل، ہر معافی مانگ لے، وہ کمرے میں بند ہو جاتی یا پینک اٹیک ہو جاتا۔ اسی وجہ سے معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہے تھے۔ کل بھی جب سلطان اماں جی کا دیا ہوا سامان دینے ان کی طرف آیا تو عائضل اس کی آواز سن کر سیڑھیوں سے گر گئی، اور اب سلطان اور اس کی اماں آئے بیٹھے تھے کہ اس طرح تو عائضل کبھی بھی سلطان کے خوف سے نہیں نکل پائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اسے سلطان کے گھر رخصت کر دیا جائے۔ اس نے انکل سے کئی بار معافی مانگی تھی، اور وہ اس کی شرمندگی دیکھ کر اب اسے معاف کر بیٹھے تھے۔ لیکن بیٹا، میں ایسے کیسے اسے رخصت کر دوں؟ اس کا خوف، وہ کیسے یہ سب ڈیل کرے گی؟ اور سب سے بڑی بات بیٹا، میری ابھی تیاری نہیں ہے، مجھے وقت چاہیے، حیدر صاحب نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے انکل، سوائے عائضل کے۔ کیا یہ کم ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میرے کیے نکاح کو قبول کر لیا؟ پلیز آپ عائضل کو میرے ساتھ آج ہی رخصت کر دیں۔ سلطان کی بات پر دونوں میاں بیوی نے انہیں دیکھا، اور پھر حیدر صاحب نے حامی بھر ہی لی۔ اماں جی کی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر عائضل کو اماں جی کے ساتھ حویلی بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس بھی ساتھ گئے تھے۔ اس سارے مرحلے میں سلطان ایک دفعہ بھی عائضل کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اماں، آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے، عائضل نے لڑکی کے جگولے پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ پگلی، یہ میری نہیں تمہاری حویلی ہے، اماں نے اس کی بھلائیں لیتے کہا۔ نہیں اماں، ایسا نہ کہیں، میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن اس گھر کے وارث سے میرا کوئی تعلق نہیں، عائضل نے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں ہے تمہارا تعلق مجھ سے؟ زاویار سلطان کی آواز پر عائضل نے ڈر کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے چہرے پر پھیلتے خوف سے اماں گھبرا گئی۔ سلطان، ابھی جاؤ یہاں سے، بچی ڈر رہی ہے، اماں نے جلدی سے کہا۔ بچی کا ڈر ہی تو نکالنا ہے، میری زندگی کا سکون چھین کر خود ڈر رہی ہے۔ آخری بات زاویار سلطان نے منہ میں بڑبڑاتے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ ہم تینوں مل کر چائے پیتے ہیں۔ سلطان کی بات پر عائضل نے بغیر پیچھے دیکھے اندر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مین انٹرنس کے پاس وہ ایک گملے سے ٹکرا کر گر گئی، جس پر اماں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے عائضل کے پیچھے جانے کا کہا۔ عائضل، جو بھاگ کر اپنی ماما بابا کے کمرے میں گئی تھی، اب وہ کمرہ خالی تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اس سے پہلے وہ پلٹتی کہ پیچھے سے کسی نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آپ بس کرو عائضل، میری غلطی ہے، میں تم سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں، پلیز خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، میرے ڈر سے تم روز ایک نئی چوٹ لگوا لیتی ہو، سلطان نے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے کہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ نازک سی حسینہ اس کے دل کے تار چھیڑنے لگی تھی۔ چھوڑیں چھوڑیں، عائضل نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے پینک اٹیک ہوا تھا، اور وہ لمحوں میں حواس کھو کر اس کی باہوں میں ڈول گئی۔ آج سے وہ میرے کمرے میں رہے گی اماں، سلطان نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد اماں کو کہا۔ فضول مت بولو، پہلے کیا کم ظلم کیے ہیں اس بچی پر جو اب اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ میرے ساتھ رہے گی، اور کوشش کرنا کم سے کم تم اس کے سامنے آؤ۔
اماں کی بات پر زاویار سلطان نے منہ بگاڑا تو اماں کو ہنسی آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے بدلتے تیور دیکھ رہی تھی۔ 27 سالہ زاویار سلطان عشق کرنے لگا تھا۔ زاویار، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور رات کے کھانے کے وقت ہی نیچے آنا، بس اس سے پہلے نیچے ایک میری بچی کو تنگ مت کرنا۔ اماں کے حکم پر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا اور نظر بھر کر اس کچی گلی کو دیکھا، ایک سرد سانس کھینچی اور باہر نکل گیا۔ اب تو یہ روز ہی ہونا تھا۔ سلطان غصے میں حویلی میں داخل ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے وہ لڑکا بیٹھا تھا جس کی وجہ سے سارا نے خودکشی کی تھی۔ اپنے سورسز استعمال کر کے سلطان نے سارا رانا اور اس کے بوائے فرینڈ کو اپنے فارم ہاؤس کی بیسمنٹ میں منتقل کر دیا تھا، اور جو جو ٹارچر ان پر کیا گیا وہ کوئی دیکھ لیتا تو کانپ جاتا۔ آج اس نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا تھا۔ کچھ دن ٹھکائی کے بعد اس کا ارادہ تھا ان دونوں کو ہراسمنٹ کیس میں اور منشیات کے کیس میں پولیس کے حوالے کر دے، لیکن فی الحال بدلہ وہ خود لے رہا تھا۔ وہ اگلے باغ سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر بالکنی میں پھولوں کی باڑ کے پاس کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ دھوپ سینک رہی تھی کیونکہ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جیسے کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ وہ پھولوں کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی اور زاویار کا دل اس کی نرمی کو محسوس کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے واصف کو ایک کال کی۔ مجھے اگلے باغ کے ارد گرد کوئی نہیں چاہیے، اماں جی کی سونے کا وقت ہے اور باقی ملازمین کو 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو۔ غلطی کی گنجائش نہیں ہے واصف، سلطان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بالکنی میں سورج کی روشنیوں کی ہلکی ہلکی چمک اس کے ارد گرد ایک گرم اور مباشرت ماحول ڈال رہی تھی۔ آئزل اپنے لباس کے بھاری پن سے پریشان تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی اماں جی اسے بھاری ملبوسات پہناتی تھی، بھاری کامدار کپڑے، آخر کو وہ ان کی بہو تھی۔ اس کی نگاہیں پھولوں پر جمی ہوئی تھی۔ تبھی وہاں سلطان آیا اور ریلنگ سے ٹیک لگا لی۔ وہ سکون چاہتا تھا، اس وقت صرف سکون۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں اس کی موجودگی ایک سکون بخش گرم جوشی تھی۔ آئزل کو یہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اب تو اماں جی کے کہنے پر وہ سلطان کی موجودگی میں ٹیبل پر کھانے کے لیے بھی آنے لگی تھی، لیکن بات چیت ابھی بھی نہیں کرتی تھی۔ سلطان کے آتے ہی آئزل نے وہاں سے جانا چاہا جب سلطان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور آئزل کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ کیسی ہو؟ سلطان نے آئزل سے سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں پوری شام تمہارے ساتھ خاموش باتوں میں گزار سکتا ہوں آئزل، پلیز میرے پاس یہاں کھڑی رہو۔ خاموش گفتگو ان کے درمیان آسانی سے جاری تھی۔ سلطان کے لیے اس کی یہاں موجودگی ایک خوشگوار حیرت تھی جو کہ قدرتی طور پر آئزل کی طرف سے محفوظ تھی۔ سلطان اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ تم جانتی ہو، اس نے بات شروع کی۔ اس کی آواز دھیمی، سکون بخش تھی۔ میں نے آج شام واقعی بہت لطف اٹھایا ہے۔ اس خاموش گفتگو کا اتنا مزہ آئے گا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا انجوائے کروں گا، سلطان نے مدھم آواز میں کہا۔ آئزل کے گال اس کی بات پر جل اٹھے اور وہ اپنے دل میں ہلچل محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر سلطان پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں کونے کونے سے جھلس رہی تھیں جب وہ مسکرا رہا تھا۔ میں بھی، اس نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز بامشکل سرگوشی تھی۔ ان کے درمیان ایک لمحے کے لیے ایک آرام دہ خاموشی چھا گئی جو صرف شہر کی زندگی کے دور دراز گاؤں میں ہو سکتی تھی۔ پھر سلطان نے ریلنگ کو دھکیل دیا اور ایک چھوٹا سا قدم اس کے قریب کیا۔ اس کے دل نے ایک چھوٹی سی امید بھری چھلانگ لگا دی تھی۔ کیا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا؟ سلطان نے اپنے نرم اور سنجیدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اگر میں نے گلے ملنے کے لیے کہا تو؟ سلطان کے سوال پر آئزل بوکھلا گئی۔ آئزل کی سانس اکھڑ گئی۔ ایک گلے لگانا؟ سادہ سی درخواست میں اتنا وزن، اتنی بے ساختہ نرمی تھی۔ آئزل کی ابتدائی شرمندگی اس کے ارد گرد اس کے بازوؤں کو محسوس کرنے کی اچانک زبردست خواہش سے لڑ رہی تھی۔ آئزل کی نگاہیں سلطان کے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف ٹمٹمائی تھی، پھر واپس اس کے متوقع چہرے کی طرف۔ اس کے ہونٹوں کو چھونے والی ہلکی سی مسکراہٹ، اور پھر یکدم آئزل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نیچے کی طرف بھاگ گئی، اور پیچھے سلطان خالی رہ گیا۔ دوپہر کے آخری پہر کی نرم سنہری روشنی میں باورچی خانہ نہا رہا تھا۔ آئزل نے نرمی سے چائے کو سونگھا، پھر اس نے بھاپتی ہوئی خوشبودار چائے کو 2 نازک سیرامک کپوں میں ڈالا۔ الائچی اور ادرک کی بھرپور خوشبو نے ہوا کو بھر دیا، ایک سکون بخش خوشبو جو ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی تھی۔ اس نے احتیاط سے کپ کھڑکی کے پاس دھوپ میں بھیگی ہوئی چھوٹی میز پر لے گئے۔ اس نے یہ چائے اماں کے لیے اور اپنے لیے بنائی تھی۔ ابھی وہ ٹرے لے کر مڑتی کہ سلطان کچن میں آ گیا۔ اس نے آئزل کے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو مدھم سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سامنے چھوٹی سی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔
اور اپنے سامنے مخالف کرسی پر آئزل کو بٹھا دیا۔ آئزل ایک دم کانپ گئی۔ پہلے والا خوف تو ان کے درمیان نہ تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس کے ساتھ فری نہیں ہوئی تھی۔ زاویار سلطان نے اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ کچھ ہی لمحے پہلے ایک کتاب میں مگن تھا، پھر چائے کی طلب اسے کچن میں لے آئی، لیکن اب اس کی توجہ صرف آئزل کی طرف تھی۔ چائے شاندار لگ رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ آئزل نے ایک چھوٹا سا مطمئن گھونٹ لیا اور گرمی کو اپنے اندر پھیلنے دیا۔ یہ واقعی ہی ہے، اس نے اتفاق کیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرا خفیہ نسخہ۔ وہ مدھم سے مسکرایا، اور یہ پہلی بار تھا کہ سلطان نے آئزل کو مسکراتے دیکھا۔ وہ آگے جھکا، اس کی نظریں اس کے کپ پر جم گئیں۔ پھر مجھے اس کا راز کا مزہ چکھنا ہے، سلطان نے پوچھا، اس کی آواز دھیمی، چنچل گڑگڑاہٹ۔ صرف ایک گھونٹ؟ آئزل کا دل ہلکا سا دھڑکا۔ چائے کا ایک کپ بانٹنا ناقابل یقین حد تک مباشرت محسوس ہوا۔ تعلق کا ایک چھوٹا بے ساختہ اشارہ۔ وہ سلطان کی نظروں سے گھبرا گئی۔ ایک نرم شرمیلی مسکراہٹ اس کے گالوں پر اٹھی تھی۔ جواب دینے کے بجائے آئزل نے اسے صرف اپنا کپ پیش کیا۔ سلطان نے کپ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے لیا۔ اس کی انگلیاں آئزل کے ہاتھ سے برش کر رہی تھیں، اس کے ذریعے گرمی کی ایک لرزش بھیج رہی تھی۔ سلطان نے کپ کے رم کو اپنے ہونٹوں پر لگایا۔ اس کی نظریں ابھی بھی آئزل پر تھیں جب اس نے ایک دھیما اور جان بوجھ کر گھونٹ لیا۔ مشترکہ لمحہ سادہ لیکن گہرا، ان کے درمیان ہوا میں معلق، کسی بھی چائے سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہ مدھم سے مسکرایا اور شام نے باہیں پھیلا کر انہیں دیکھا۔ ہلچل مچانے والی شام میں وہ اماں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ عام طور پر تیز قدموں اور کڑکتی کراکری کا دھندلا پن ان کے ارد گرد ایک نرم پس منظر میں دھندلا سا لگتا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ابا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ آئزل اپنے پسندیدہ لڑکی کے جھولے پر بیٹھی تھی، اماں کے ساتھ گہری گفتگو کر رہی تھی، غیر واضح ادبی حوالوں سے لے کر خیالی سلطنتوں کے حیرت انگیز طور پر نازک سیاست تک ہر چیز پر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ جملے کے وسط میں تھی، اپنے ہاتھوں سے متحرک انداز میں اشارہ کر رہی تھی، جب سلطان وہاں آیا اور باریک بینی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اماں نماز کے لیے اٹھ گئیں، اور جب آئزل نے اٹھنے کے لیے پر تولے تو سلطان نے پکارا، آئزل! اس نے آہستہ سے روکا، اس کی آواز معمول سے کچھ نرم تھی۔ وہ رک گئی، اس کی پیشانی پر ہلکا ہلکا پسینہ تھا اور چہرے پر حیرانی بھی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما جو ان دونوں کے درمیان میز پر ٹکا ہوا تھا۔ اب اس کا ہاتھ آئزل کے ہاتھ پر حرکت کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جان بوجھ کر سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان کے ہاتھ میں ایک ہی سرخ گلاب تھا، اس کی پنکھڑیاں اس کی جلد کے خلاف ایک متحرک مخملی سرخ رنگ کی تھیں۔ شبنم کے چند نازک قطرے ابھی بھی اس کی سطح سے چمٹے ہوئے روشنی کو پکڑ رہے تھے۔ یہ نازک سی لڑکی اب دل کی دھڑکن بن گئی تھی، اور اب تو اس لڑکی کے دل کی دھڑکنیں بھی سلطان کی موجودگی میں بڑھنے لگی تھیں۔ آئزل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ پرندوں کی آرام دہ چہچہاہٹ، ان کی گفتگو کی آرام دہ آسانی، یہ سب غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ اس لمحے کی چونکا دینے والی شدت نے لے لی۔ آئزل کی نظریں گلاب پر جمی تھیں، پھر سلطان کی نظروں سے ملنے کے لیے آئزل کی نظریں اٹھیں۔ وہ گرم نگاہیں تھیں، بلا شبہ ایک خاموش سوال سے بھری ہوئی نگاہیں۔ تمہارے لیے، سلطان نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی گنگناہٹ تھی، آئزل کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ آئزل نے ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں اب قدرے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں، پھر اس نے گلاب تھام لیا۔ پنکھڑیاں کا لمس آئزل کے ہاتھ کے نیچے ناممکن طور پر نرم محسوس ہوا، اور لطیف نشہ آور خوشبو اس تک پہنچ گئی۔ یہ ایک سادہ سا اشارہ تھا، پھر بھی اس نے اپنے ارد گرد کی ہوا کو اچانک دم توڑ دینے والے رومانس کے ساتھ رنگ بھرتے ہوئے دیکھا۔ عید کی صبح کی سورج کی روشنی کی پہلی کرنیں کھڑکی سے نکل کر کمرے کو نرم سونے کے رنگوں میں رنگ رہی تھی۔ متحرک زمرد کے سبز گھرارے میں ملبوس آئزل احتیاط سے آنکھوں پر سرما لگا رہی تھی کہ اس کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اماں لان میں بیٹھی ملازمین کو عیدی دے رہی تھی، تو اس وقت یہاں کون آ سکتا تھا؟ ابھی بھی وہ اماں کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہی تھی، تو دروازے پر زاویار سلطان کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ اس کا دل دھڑکا تھا، وہ بالکل جانتی تھی کہ یہ کون ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سلطان کو کھڑا پایا، جو ایک
کرارے سفید کرتا پاجامے میں ناممکن حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا کپڑا ہلکا سا چمک رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ گرم اور حقیقی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عام طور پر اتنی شدید ہلکی سی چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں شیر خورما کا ایک چھوٹا پیچیدہ طریقے سے سجا ہوا باؤل پکڑا ہوا تھا جو عید کی روایتی پکوان تھے۔ عید مبارک آئزل، سلطان نے کہا، اس کی آواز ایک دھیمی سریلی مبارکباد جس نے آئزل کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزش پیدا کر دی۔ اس نے باؤل اس کی طرف بڑھایا، مشترکہ تہوار کا اشارہ۔ آئزل کو اپنی اندر شرمندگی محسوس ہوئی۔ عید مبارک، آئزل نے جواب دیا۔ اس کی آواز اس کے ارادے سے قدرے نرم تھی۔ اس نے باؤل تھام لیا۔ آئزل کی انگلیاں باؤل پر ایک لمحے کے لیے برش کر رہی تھیں جس نے اس کے ذریعے ایک گرم جوشی کو جنم دیا۔ ان دونوں کے درمیان کی ہوا جو پہلے ہی عید کی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی کسی اور چیز سے گہرا ہو رہی تھی جو کچھ کہی نہیں گئی پھر بھی گہرائی سے محسوس ہوئی۔ میٹھے شیر خورمے کی خوشبو اور اس کے کولون کی مدھم خوشبو آپس میں مل گئیں۔ اس خاص صبح پر ایک بہترین ناقابل فراموش لمحہ بنا گئی۔ عید تو گلے مل کر پوری ہوتی ہے آئزل، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے گلے نہیں مل سکتی، آئزل نے جلدی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ سلطان نے نرمی سے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے، آئزل نے کہا۔ معاف نہیں کیا مجھے ابھی تک؟ سلطان نے مایوسی سے پوچھا۔ وہ تو کب کا کر دیا، بس دل میں ڈر لگتا ہے، آئزل نے باؤل ٹیبل پر رکھتے کہا۔ یہ دل میرے حوالے کر دو آئزل، میں اس کا ڈر نکال کر اسے سنبھال لوں گا۔ سلطان کی بات پر آئزل نے پیٹھ موڑ لی کیونکہ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ آئزل، آج ہم نئی زندگی شروع کریں، تم مجھے ایک موقع دو، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، سلطان نے پیچھے سے اسے باہوں میں بھر کر کہا۔ ڈر لگتا ہے، آئزل نے جلدی سے کہا۔ میری ضد دیکھی ہے تم نے جانا، لیکن محبت نہیں۔ مجھے محبت دکھانے کا موقع تو دو، سلطان نے کہا۔ مجھے مزید تکلیف مت دیجیے گا سلطان، میں اب ٹوٹ گئی تو دوبارہ جڑ نہیں سکوں گی۔ آئزل کے اقرار پر سلطان خوشی سے جھوم گیا اور اسے سیدھا کرتا گلے سے لگا گیا۔ میرا منہ میٹھا کراؤ جانے من، آج تم نے میری عید حسین کر دی ہے، سلطان نے فرمائش کی اور آئزل نے جھک کر اس کا منہ میٹھا کرایا۔ ایسے نہیں، ایسے، سلطان نرمی سے آئزل کے لبوں پر جھکا اور محبت نچھاور کر کے پیچھے ہٹا۔ چلو اماں سے عید مل کر آتے ہیں، پھر انہیں بتاتے ہیں آج تمہاری رخصتی ہے۔ اس کی بات پر آئزل نے شرما کر اسے دیکھا۔ میری عیدی، آئزل نے چوڑیوں اور مہندی سے سجا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ سلطان نے لبوں سے اس کا حنائی ہاتھ چوم لیا۔ یہ ہے تمہاری عیدی، سلطان نے مسکراتے کہا۔ چلو جی، ایسی عیدی نہیں چاہیے مجھے، پیسے نکالیں، آئزل نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ پیاری دلہن، میں تمہاری عیدی تمہارے بیڈ روم میں دوں گا، پلیز رات تک کا ویٹ کر لو، سلطان نے اسے باہوں میں بھرتے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ارے رکیں تو، مجھے جوتا پہننا ہے، آئزل نے جلدی سے کہا اور اپنی ہائی ہیلز اٹھائیں۔ استغفر اللہ، اتنی اونچی ہیلز، سلطان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ لڑکیاں ایسے ہی پہنتی ہیں، آئزل نے مدھم سرگوشی کی اور سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے جوتے کا اسٹیپ لگایا۔ ان کے درمیان اب صرف محبت تھی۔